شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آپ شاید سوچ رہے ہوں کہ یہ میں نے جو پاکستان کیوں چھوڑا، اس کی جو ایک ساتھ ہے، میں ایک اپنی کہانی آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ صرف اس لیے کہ میں اپنی مجھ پر جو بیتی میں وہ بتا رہا ہوں، لیکن اصل میں ایسا نہیں ہے۔ اصل میں یہ میری اگر زندگی کو آپ دیکھیں تو یہ تو میری زندگی کا ماضی ہے اور وہ میری زندگی کا باب بند ہو چکا ہے، لیکن میں معاشرے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کس طرح پاکستان میں قانون اور انصاف کے ایوانوں میں سسکتی، ننگی، ناچتی انسانیت بے بس ہے، اور کس طرح ظالم قانون اور انصاف کو اپنے حق میں موڑ لیتا ہے اور وہ کس طرح مظلوم پر ظلم ڈھاتا ہے۔ اب ایک کال میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ ایک کال ہے کہ سماج کے لیے لڑو۔ اگر آپ لڑ نہیں سکتے تو سماج کے لیے لکھو، اگر آپ لکھ نہیں سکتے تو سماج کے لیے بولو، اگر آپ یہ بھی سکت نہیں رکھتے تو سماج کے بولنے، لڑنے اور لکھنے والوں کے ساتھ کھڑے ہو، اور اگر آپ اتنی بھی سکت نہیں رکھتے تو آپ ان کی خاموشی کے ساتھ مدد کرو، ان کا پیغام خاموشی کے ساتھ لوگوں تک پہنچاؤ، تاکہ معاشرے سے یہ ظلم اور ناانصافی کا یہ نظام جو ہے، اس کا معاشرتی اور افرادی طاقت کے ذریعے خاتمہ ہو سکے۔ تو میری زندگی میں یہ چیپٹر تو ختم ہو چکا، لیکن میں یہ اس لیے بول رہا ہوں اور لکھ بھی رہا ہوں اور میں لڑا بھی ہوں، اس لیے کہ شاید میرے بولنے سے اس معاشرے کی تعمیر کے لیے، اس معاشرے کی بہتری کے لیے کوئی 1% بھی میری یہ آواز پہنچے، اور وہ لوگ جو لڑ نہیں سکتے، بول نہیں سکتے اور لکھ نہیں سکتے، وہ اس کو کم از کم معاشرے میں اتنا ضرور پروموٹ کریں کہ ہم آواز اٹھانے کے قابل ہوں، اور جو قانون و انصاف کے ایوانوں میں ننگی ناچتی مظلوم انسانیت جو ہے، سسکتی ہوئی انسانیت، اس کو تھوڑا سا سہارا ملے۔ تو بات وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ ان کو دوسری قسط سے آگے وائنڈ اپ کرنے کے بعد میرے پاس ایک ہی ذریعہ تھا کہ میں اپنے بزنس کو، اپنی فیکٹری کو بچانے کے لیے اس پر، اپنے بزنس پر فوکس کروں اور لڑائی جھگڑوں سے گریز کروں۔ اب دو باتیں تھیں، ایک بات یہ کہ دونوں طرف کچھ منصوبے تھے۔ میری طرف منصوبہ یہ تھا کہ میں اس لڑائی جھگڑے میں پڑنے کی بجائے، ان سے ریلیشن شپ خراب کرنے کی بجائے، میرے پاس 4 سال کا وقت ہے، میں اس وقت میں اپنے آپ کو سٹیبل کروں، اپنے بزنس کو سٹیبل کروں اور ان کو پیمنٹ کر کے فیکٹری کی زمین کو اپنے نام ٹرانسفر کرواؤں۔ اب ان کے پاس، ان کے منصوبہ بندی میں 2 آپشن تھی۔ ایک آپشن، وہ کیوں نہیں لڑنا چاہ رہے تھے؟ وہ اس لیے لڑنا نہیں چاہ رہے تھے، ایک تو یہ کہ ان دنوں وہ بھوکے ہوئے تھے، اور انہوں نے جس پہلے نظریے کے تحت مجھے وہ زمین پر میری فیکٹری بنوائی، وہ یہ تھا کہ 4 سال تک کم از کم مجھ سے انہیں پیسے ملتے رہیں گے اور ان کا گزر اوقات ہوتا رہے گا۔ اس وجہ سے بھی وہ نہیں لڑنا چاہ رہے تھے۔ دوسری سب سے بڑی وجہ ان کی دوسری پلاننگ تھی کہ ان کے نظریے کے مطابق یہ تھا کہ انہوں نے مجھے کنویں میں پھینک دیا ہوا، کھائی میں پھینک دیا ہوا، اب میں سروائیو نہیں کر پاؤں گا، اور اگر میں سروائیو نہیں کر پاتا تو زمین ان کی ہے، اس کا مطلب یہ کہ فیکٹری ان کی تھی، لگی لگائی فیکٹری کو تالا لگ جاتا، بینکرپٹ ہو جاتی، تو بند ہو جاتی، تو وہ ان کی تھی کیونکہ زمین ان کی تھی اور میں ان کو پیمنٹ کرنے کے قابل نہ رہتا۔ تو ان کے بھی دونوں پلان پیرالل چل رہے تھے، میرا کنفلکٹ میں نہ جانے کا پلان یہ چل رہا تھا کہ میں سٹیبل ہوں۔ اب چھوٹی چھوٹی چیزیں اس میں سے ہم سکپ کرتے ہیں اور آتے ہیں کہ 3 سال میں بزنس میں نے سٹیبل کیا۔ پہلے سال میں نے نو پروفٹ نو لاس پر اپنی آپ کے جو سپلائیز ہیں وہ مینیج کی تاکہ میرے کسٹمر کا اعتماد بحال رہے، اور اس کے بعد میں نے نیکسٹ ایئر جو بزنس کیا اس میں سے میں نے ان کو دینا شروع کر دیا، جو اماؤنٹ دینا شروع کر دی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ 2005 تک میں انہیں 12.5 لاکھ، 16,20,000 میں سے 12.5 لاکھ دے چکا تھا۔ اب 12.5 لاکھ جب میں دے چکا تھا تو 2005 میں بوم آیا بہت زیادہ پراپرٹی میں۔ جو پراپرٹی سے وابستہ ہیں لوگ، ان کو یہ پتہ ہے کہ 2005، 6، 7 میں بہت زیادہ پراپرٹی پر پھر دوبارہ جو ایک ڈوبا ہوا تھا یہ سیکٹر، وہ دوبارہ اٹھا۔ اب 2005 کے آخر میں مجھے یہ پتہ چلا، کسی سورس سرگوشی سے پتہ چلا کہ انہوں نے جو ان کے نام پر مشترکہ کھاتے میں زمین تھی، انہوں نے وہ بیچ دی ہوئی ہے مختلف لوگوں کو،
اور انہیں پوزیشن دے دیا ہوا کسی کو شام لاٹ پر، کسی کو اپنی اور جگہ پر. یعنی اس سے یہ تقویت ملی کہ انہوں نے یہ جو زمین پر میری فیکٹری بنوائی اس کی ملکیت واقعی مشترکہ کھاتے میں ملک منظور کی آتی تھی. انہوں نے وہ زمین بیچ دی اور کوئی 1.5-2 کنال جو باقی بچی تھی وہ ان کے حصے میں سے وہ ڈرین میں چلی گئی. اب 2005-6 میں آپ کو یاد ہوگا کہ کمپیوٹرائز نظام ہوا فرد اور اس کا جو انتقال اور رجسٹری کا. جب مجھے یہ پتہ چلا کہ انہوں نے اپنے حصے کی ساری زمین بیچ دی ہے تو میں مزید پریشان ہو گیا. میں نے فوری طور پر ان سے رابطہ کیا اور انہیں کہا کہ یہ اپنے بقایا پیسے اٹھائیں اور جو ہے نا مجھے رجسٹری اور انتقال ٹرانسفر کریں. اب ان کے پاس آپشن نہیں تھا، انہوں نے تو وہ بیچ دی ہوئی تھی، اور وہ بیچنے کے بعد یہ تیسرا پلان تھا کہ ہم اپنی زمین بیچ دیں گے اور یہ بیٹھا رہے گا یہاں پر، پیسے ہم نے اس سے لے لیے میں. تو جب میں نے ان سے بار بار اصرار کیا کہ یہ اب فیکٹری کی زمین میرے نام ٹرانسفر کریں، اور اس پر انفراسٹرکچر بھی کافی بن چکا تھا، اور اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 12.5 لاکھ کی میں تب بات کر رہا ہوں جب آپ کی GLI 9.5 لاکھ کی تھی. یعنی اس وقت آپ یہ پیسے کا اندازہ آپ اس دور میں لگائیں 2002 میں اس کی کیا مالیت تھی اور 2005-6 میں اس کی کیا مالیت تھی، اس سے آپ اندازہ لگائیں، آج کی مالیت نہ دیکھیں. تو جب میں نے انہیں بار بار اصرار کیا تو انہوں نے ایک نیا پینترا، یعنی ان کے پاس تو رجسٹری انتقال کے لیے تھا ہی کچھ نہیں، انہوں نے ایک نیا پینترا بدلا. انہوں نے مجھ سے کہا کہ اب یہ جو فیکٹری کی زمین ہے یہ تو 70 لاکھ کی ہو چکی ہے اور آپ کو بیٹھے بٹھائے اس کا بڑا فائدہ ہو گیا ہے. اب آپ اس طرح کریں کہ یہ فیکٹری کی آدھی زمین ہمیں ہینڈ اوور کر دیں، آدھی کی ہم آپ کو رجسٹری انتقال ٹرانسفر کر دیتے ہیں، جو کہ ان کے پاس نہیں تھا. اور وہ یہ بھی ایک گیم کر رہے تھے کہ آدھی زمین وہ پھر سے ہتھیا لیں اور اس کے بعد باقی کی میں لڑتا رہوں اور میں مرتا رہوں. تو مجھے کیونکہ یہ ریومر آ چکا تھا، میں اصرار کرتا رہا. میں نے کہا کہ مجھے یہ زمین جو ہے یہ ٹرانسفر کر کے دیں، آپ بقایا اپنے پیسے اٹھائیں. تو ایک میٹنگ میں تلک کلامی پر عذرا امین، اس کے بیٹے اور ان لوگوں نے مجھے بلایا، اور اس پہ انہوں نے مجھے کہا کہ جو 12.5 لاکھ تم ہمیں دے چکے ہو، اگر تم ہماری بات نہیں مانو گے، کیونکہ اب یہ زمین مہنگی ہو چکی ہے، تم ہماری بات نہیں مانو گے تو ہم یہ 12.5 لاکھ تم پر ہی لگا کے تم پر اتنے پرچے کروائیں گے کہ تم باہر ہی نہیں آ سکو گے. تو یہ ایک دھمکی تھی. تو اس دھمکی کے جواب میں میرے سے تو پھر یہ وہی تھا جواب کہ جی آپ جو آپ سے ہو سکتا ہے آپ کریں، جو پھر مجھ سے ہو سکا میں کروں گا. تو یہ میٹنگ ختم ہو گئی. یعنی 2006 کے اوائل میں آ کے یہ معاملہ کانفلکٹ میں چلا گیا. اب جب یہ کنفلکٹ میں چلا گیا تو کچھ عرصہ کیونکہ ٹائم باقی تھا اور میرے پاس 4تھا سال چل رہا تھا، میرا خیال تھا کہ یہ انہیں کوئی اگر ان کے پاس کوئی بچا ہوا ہے انتقال رجسٹری تو یہ مجھے کروا دیں گے اور بقایا پیسے اٹھائیں گے. لیکن جب میں نے دیکھا کہ میرا ٹائم پیریڈ ختم ہو رہا ہے تو میں اسپیسیفک پرفارمنس کے اسٹے آرڈر پر گیا. یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ متعلقہ مالک کو کہتے ہو کہ اپنے بقایا پیسے میں کورٹ میں جمع کروا رہا ہوں، آپ یہاں سے اٹھائیں اور مجھے رجسٹری انتقال دیں. اب جب میں اسپیسیفک پرفارمنس پر گیا تو آپ کو میں بتاؤں کہ یہ اتنا بڑا نیٹ ورک ہے، یہ فراڈی کے جو ہے ایک دوسرے کو ڈھونڈ کے ایک دوسرے کے سگے اور مخلص ہوتے ہیں. جب میں نے اسپیسیفک پرفارمنس کا سٹے لیا اور میں نے اس کو اندراج کروانے کے لیے پٹواری رضوان بٹ پٹواری ہوتا تھا، اس سے میں نے رابطہ کیا، اور جب اسے میں جا کے میں نے بتایا کہ یہ میں نے سٹے آرڈر لیا اور اس سٹے کو اندراج کرو. رضوان پٹواری رضوان بٹ جانتا تھا کہ ان کی تو اب وہاں زمین رہی نہیں. تو اس نے کیا کیا، اس نے مجھے بتانے کے بجائے اس نے وہ سٹے سائٹ پر رکھ لیا. اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں اس کا اندراج کر دوں گا. اب بزنس سٹیک پر تھا، میری ساری زندگی کی کمائی سٹیک پر تھی، اور ان کے پاس کچھ نہیں تھا. ملک منظور سے میں ویسے بگاڑے بیٹھا تھا کہ اس کو میں نے کبھی لفٹ ہی نہیں کروائی تھی. اب جب کہ یہ سٹیج کریٹ ہوئی، آپ حیران ہوں گے سب. یعنی اس ملک میں اتنی اندھیر نگری ہے کہ جن کے پاس ایک مرلہ یعنی ایک مرلے کی بھی رجسٹری باقی نہیں بچی تھی، اور وہ تمام لوگوں کو بیچ کے ان کو
جگہ جگہ سے شام لاٹ اور ادھر ادھر سے زمینیں بھی ہینڈ اوور کر چکے تھے اور اپنی اصل حصہ بیچ کے ان کو زمینیں دے چکے تھے. تو ان لوگوں نے جن کے نام کچھ بھی نہیں تھا، ان لوگوں نے مجھ پر 5 سول کیسز کر دیے. یعنی آپ حیران ہوں گے پاکستان کے عدل کے سسٹم پر. جو مالک ہی نہیں تھے، جو مالک رہے ہی نہیں، امداد حسین بھٹی کے نام پر ایک مرلہ باقی نہیں تھا، لیکن انہوں نے 5 سول لیٹیگیشن، میری ایک سول لیٹیگیشن کے مقابلے میں اللیگل ڈسپوزیشن اور پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے ڈال دیا سول لیٹیگیشن میں مجھے. اور اس پر یعنی اب قانون میں آپ کو عدالتوں کی بات کرتا ہوں کہ عدالت میں جب آپ کوئی لیٹیگیشن کرتے ہیں سول یا کریمنل یا جو بھی، اس میں ایک حلفیہ بیان دیا جاتا ہے. حلفیہ بیان میں لکھا جاتا ہے کہ میں جو آپ کو معلومات دے رہا ہوں وہ میرے نالج اور میری علم کے مطابق بالکل درست ہے اور یہ میں کورٹ کو گمراہ نہیں کر رہا. یعنی ایک شخص مالک ہی نہیں ہے وہاں کا اور وہ لکھ کے دے رہا ہے کہ میں یہ حلفیہ بیان کرتا ہوں کہ جو معلومات میں دے رہا ہوں وہ نہ تو اپنی ملکیت وہاں بتا رہا ہے، وہ کون سی فرد لگا رہا ہے، وہ فرد لگا رہا ہے 1996 والی. یعنی 2005 میں کمپیوٹرائز فرد ہونے کے بعد کمپیوٹرائز فرد نہیں دی گئی اور 1996 پر 5-6 سول لیٹیگیشن چل رہی ہیں. اور ان لیٹیگیشنز میں اب جناب یعنی میں نے اپنے وکیل کے ذریعے میں نے بار بار کورٹ کو کہا کہ یہ اپنی میرا اسپیسیفک پرفارمنس کا سٹیج چل رہا ہے، اگر یہ مالک ہیں تو یہ اپنا فرد لائیں، لیٹسٹ فرد لائیں. اور میں نے اتنے پیسے دیے اور تمام پیسے میں نے بینک کے ذریعے دیے ہوئے. ایک ٹرانزیکشن 2,70,000 یا 2,90,000 کی وہ کیش ٹرانزیکشن تھی. جب انہیں بہت پیسے کی ضرورت تھی تو اس کا بھی میں نے اسٹامپ پیپر پر پرانے معاہدے کی تجدید کر لی تھی. اب جب یہ سب کچھ ریکارڈ کے مطابق میرے پاس ثبوتوں کے ساتھ موجود تھا اور کورٹس کو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ اپنی تازہ فرد لائیں اور یہ جو لیٹیگیشن سول لیٹیگیشن چل رہی ہے، ہمارے عدل کے نظام کا مکروہ چہرہ یہ ہے کہ انہوں نے مجھ سے تو وہ تمام چیزیں مانگنا شروع کی کہ آپ کا معاہدہ کدھر ہے، آپ نے کتنے پیمنٹ دی، کس ذریعے سے دی. میں نے وہ سارے ثبوت دیے، لیکن ان سے ان کی ملکیت کے لیے فرد نہیں مانگی گئی. آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے عدل کا کتنا بوسیدہ نظام ہے کہ کوئی بھی شخص اٹھ کے وہ مالک ہے یا نہیں وہ کسی پر بھی 5-6 سول لیٹیگیشن کر سکتا ہے اور اسٹامپ پیپر دے کے کر سکتا ہے کہ میرے علم کے مطابق یہ سب معلومات درست ہیں اور میں اس کے حلفیہ بیان کرتا ہوں کہ میں آپ کو صحیح بیانی کر رہا ہوں. اب دوسری سب سے بڑی امپورٹنٹ بات کہ ان کی یہ ساری لیٹیگیشن کا مجھے علم بھی نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے میرا نہ تو گھر کا ایڈریس دیا نہ میری فیکٹری کا ایڈریس دیا. انہوں نے فیک ایڈریس دیا اور فیک ایڈریس پر یعنی آپ ہمارا آج کمپیوٹرائز دور میں آج موبائل کے واٹس ایپ پر فون کال اور لینڈ لائن سے ہٹ کے ہر وقت رابطے میں رہنے والے دور میں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا کورٹ کا بوسیدہ نظام آج بھی اسی پیرامیٹر پر چل رہا ہے. یعنی وہ کیا کرتے ہیں، وہ دیے ہوئے ایڈریس پر نوٹس کرتے ہیں، وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. پھر مزے کی بات یہ کہ جو نوٹس بھیجے جاتے ہیں وہ نوٹس وہ جو اجرا کرتے ہیں نوٹس کا انہیں 1000 روپیہ دیں وہ نوٹس بھیجتے ہی نہیں. فیک ایڈریس تو دور کی بات، صحیح ایڈریس بھی ہو تو پاکستانی عدالت کا پاکستانی عدل کا بوسیدہ نظام یہ ہے کہ وہ اس کا اجرا ہی نہیں کرتے اور متعلقہ شخص کو پتہ ہی نہیں چلتا اور ایکس پارٹی ڈگری ہو جاتی ہے. یعنی یہ ایک میں آپ کو بتاؤں کہ بدقسمتی سے پاکستانی عدالتی نظام کا یہ کیش کاؤ ہے. یعنی اگر یہ وہ متعلقہ افراد کو ان کا موبائل نمبر لے کے یا ان کے CNIC سے ان کا ریکارڈ نکلوا کے ان کو اطلاع دینے لگ جائیں تو ان کی سب سے بڑی دکانداری بند ہوتی ہے. یعنی ایکس پارٹی ڈگری جو ہے وہ سب سے بڑی عدلیہ کی دکانداری لوور جوڈیشری کی میں بات کر رہا ہوں. اور آپ دیکھیں گے کہ ہزاروں نہیں لاکھوں کیس ایکس پارٹی ڈگری پر جج فیصلے سنا رہا ہے اور اس کی بھاری قیمت وہ پارٹی سے وصول کرتا ہے. ہماری بدقسمتی یہ مکروہ چہرہ ہمارا. اور اس کے بعد
متعلقہ متاثرہ شخص کو تب پتہ چلتا ہے جب کورٹ کا بیلف پہنچ جاتا ہے اور کورٹ کا بیلف لے کے اگلے کو اس کی جگہ سے ڈیپوزیس کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت کچھ نہیں دیکھا جاتا، اس وقت نہ تو کوئی چیز نہ ڈاکومنٹ کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا، اس کو تھانے کو پیسہ لگا کے امپلیمنٹ کیا جاتا۔ لیکن میرے کیس میں آپ حیران ہوں گے کہ یہ بھی نہیں ہوا۔ یعنی میرے کیس میں کیا ہوا، جب ہم کانفلکٹ میں گئے تو انہوں نے ایک اقبال ٹاؤن میں ایک جھوٹا پرچہ کروایا، اور جھوٹا پرچہ کروانے کے بعد انہوں نے وہاں اقبال ٹاؤن تھانے کو ڈی ایس پی سمیت انہوں نے پیسہ کھلایا، یعنی میرا ہی دیا ہوا پیسہ کھلا رہے تھے اپنے کہنے کے، اپنے کال کے عین مطابق انہوں نے پیسہ کھلایا، اور وہاں سے پولیس لے کے آئے میری فیکٹری، اور وہاں سے مجھے انہوں نے اٹھا کے اقبال ٹاؤن تھانے لے گئے، اور پیچھے سے انہوں نے پورا انتظام کیا ہوا تھا، یعنی کرینوں کا، ڈیمولش کرنے والے بلڈوزرز کا، انہوں نے وہ میرے پیسے میں سے 2-4 لاکھ روپیہ اسی پر لگایا ہوا تھا کہ انہوں نے میرا انفراسٹرکچر ڈیمولش کرنا ہے۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ عصر کے ٹائم تقریباً یہ آئے، اور وہاں سے اس نے اے ایس آئی مخدوم تھا، اس نے کہا کہ آپ کے خلاف پرچہ ہے، اور میں نے پوچھا کس چیز کا پرچہ، اس نے کہا جی آپ نے فائرنگ کا اور ان کے گھر میں گھسنے کا۔ حالانکہ میں اس وقت میرا پورا خاندان یہ بات شاہد ہے اس بات کا کہ ہارون آباد میں شادی تھی اور ہمارا سارا خاندان وہاں جمع ہوا تھا۔ جو ڈیٹ انہوں نے اس فائرنگ اور گھر میں گھسنے والی وقوعے پر بنائی، اس ڈیٹ میں بہاول نگر کے ضلع بہاول نگر کے تحصیل ہارون آباد میں ایک شادی میں شریک تھا فیملی سمیت، اور پورا خاندان وہاں انوائٹڈ تھا۔ تو انہوں نے پیچھے سے پورا انتظام کیا ہوا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے ڈیپوزیس کیا، تھوڑی دور گیا تو انہیں یاد آیا کہ میری گاڑی کھڑی ہے فیکٹری میں، اور میری گاڑی کو انہوں نے اے ایس آئی کو کسی نے فون کیا کہ ان کی گاڑی تو ادھر فیکٹری کھڑی ہے، تو وہ گاڑی اس نے رکوائی، اور اس نے کہا جی گاڑی فیکٹری سے لے کے آنی ہے، وہ فیکٹری سے گاڑی بھی لے آئے میری۔ اس کے بعد پیچھے عصر اور مغرب کے درمیان ایک آپریشن سٹارٹ ہوتا ہے، اور اس آپریشن کو 500-600 افراد، بچے، بوڑھے، خواتین، بزرگ، نوجوان، 2 گاؤں کے پورے لوگ، جیسے گاؤں میں میلہ لگتا ہے نا، میلے کی صورت میں لوگوں نے اس آپریشن کو دیکھا عصر سے مغرب تک۔ اور یہ آپریشن ایک فیکٹری کی ڈیمولش کا آپریشن تھا، جس میں شروع میں یہ ہوا کہ انہوں نے میرے آفس بلاک کو، میرے یعنی فیکٹری کی مشینری کو مشینوں کے ذریعے انہوں نے اجلت میں ٹرکوں کا انہوں نے وہ انتظام کیا، ٹریکٹر ٹرالیوں کا انتظام کیا ہوا تھا انہوں نے، اور 15 سے 20 ٹریکٹر ٹرالیوں کا، جو ریت والی اور مٹی والی ٹریکٹر ٹرالیاں تھیں ان کا انتظام کیا ہوا تھا۔ میرے جاتے ہی، مجھے لے کے جاتے ہی انہوں نے پیچھے سے پورے آپریشن کا آغاز کیا، جس میں 20 کے قریب بدماش تھے جو بندوقیں لے کے کھڑے تھے، اور 2 گاؤں دور جیسے میلے میں لوگ دائرے کی صورت میں اس سارے آپریشن کو دیکھ رہے تھے، وہ سب اس آپریشن کو دیکھ رہے تھے، جس میں مشینوں کے ذریعے ٹریکٹر ٹرالیوں پر مشینری، سامان، جو پیک شدہ پروڈکٹ، جو را مٹیریل ہے، جو پیکنگ میٹیریل ہے، اور جو آفس کا سامان ہے، حتیٰ کہ پھر یہ عالم ہوا کہ وہاں پر لوٹ سیل ہو گئی۔ یعنی انہوں نے دیکھا کہ اتنا زیادہ سامان ہے، تو انہوں نے عام اعلان کر دیا کہ جس کے ہاتھ میں جو آتا ہے وہ لے جائے۔ کوئی آفس سے کرسی لے کے جا رہا ہے، چیئر لے کے جا رہا ہے، کوئی ٹیبل لے کے جا رہا ہے، کوئی کمپیوٹر لے کے جا رہا ہے، کوئی مانیٹر لے کے جا رہا ہے۔ تو یہ ایک، میں یہ پتھر کے دور کی بات نہیں کر رہا، میں آج کے دور کی بات کر رہا ہوں کہ 2 گاؤں نے دائرے کی صورت میں، مجمع کی صورت میں، عصر سے اگلے دن تک جاری، یعنی عشاء تک تو لوگ کھڑے ہوں گے نا، اس کے بعد اپنے گھروں کو، یہ ساری رات آپریشن جاری رہا۔ یعنی فیکٹری کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا، بلڈنگ گرا دی، جو ہے وہ مشینری ٹریکٹر ٹرالیوں میں جو پروڈکٹ تھا، وہ ٹریکٹر ٹرالیوں میں جو کچھ بھی تھا وہ سارا بھر کے لے گئے۔ حتیٰ کہ میرے ایک دوست جو ہیں عامر، ان کی بھی ایک کمپنی تھی، اور ان کی چائنا سے 40 میٹرک ٹن ایک پروڈکٹ آیا تھا، جو انہوں نے میرے سے 2 دن پہلے میرے گودام میں اتروایا تھا، جس کا میں نے اپنے چیک کے ذریعے 96,000 روپیہ صرف کراچی سے پورٹ سے ٹرک کا، کنٹینر کا کرایہ خود دیا تھا بینک سے۔ ان کا بھی سامان بدقسمتی سے نکل گیا اسی سارے آپریشن میں۔ آپ حیران ہوں گے کہ پورے علاقے نے یہ تماشا دیکھا، کوئی حق اور سچ کے لیے بولنے والا تیار نہیں تھا، اور
علاقے میں کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں تھا. اس کا مطلب یہ کہ کسی نے 15 پہ کال نہیں کی, کسی نے پولیس کو اطلاع نہیں دی, کسی نے لا اینڈ آرڈر والوں کو اطلاع نہیں دی, کسی کو خفیہ اطلاع نہیں ملی کہ 1 ایکڑ کی فیکٹری میں اتنا بڑا آپریشن چل رہا ہے. لیکن پولیس سوئی ہوئی تھی. پولیس سوئی نہیں ہوئی تھی, پولیس بیسیکلی بکی ہوئی تھی. ان کو باقاعدہ طے کیا ہوا تھا کہ ہم نے یہ آپریشن کرنا ہے, لہٰذا ستو قتلہ تھانہ بھی خریدا ہوا تھا, ڈی ایس پی چونگ بھی خریدا ہوا تھا. اور اس عرصے میں جب مجھے اقبال ٹاؤن لے کے گیا تو ملازمین میرے جو ہیں انہیں پہلے تو گن پوائنٹ پر بٹھا لیا گیا لان میں, اس کے بعد انہیں چھوڑ دیا گیا. جب آپریشن اوپن ہو گیا, چور بازاری شروع ہوگی, لوٹ مار شروع ہوگی, تو میرے سپروائزر نے گھر اطلاع دی, میری وائف نے اپنے ماموں اور اپنے چچا کو. وہ جب پہنچے تو انہیں بتایا میں نے کہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں پیچھے کوئی آپریشن چل رہا ہے. تو ایس پی کو انہوں نے فون کیا, ایس پی نے ڈی ایس پی کو پوچھا, اس نے کہا جی کچھ نہیں ہو رہا وہاں, بالکل جھوٹ خبر ہے. آپ حیران ہوں گے کہ اس حد تک پولیس کو مینیج کیا ہوا تھا اور سب کچھ کنٹرول میں تھا. اور ایک کمپیوٹر کے دور میں پورے 2 گاؤں کے سامنے 500-600 بچے, بوڑھے, جوان, سب عورتیں, بزرگ, سب کے سامنے ایک لوٹ مار آپریشن چل رہا تھا, اور پولیس سب اچھا ہے کی رپورٹ کر رہی تھی. اب یہ یہاں سے اصل کہانی کا آغاز ہوتا ہے. اگر آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں نے پاکستان اس لیے چھوڑا کہ پیچھے جو 2 ایپیسوڈ میں میرے ساتھ ہوا, تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اب جو سٹارٹ ہوا, میں نے پاکستان اس وجہ سے بھی نہیں چھوڑا. میں اور ہاریبل چیزیں آپ کو بتاؤں گا جو مستقبل میں ہونے جا رہی ہیں. یعنی ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو, میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. تو آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اصل حقائق اس ایپیسوڈ کے بعد ہاریبلز حقائق میں آپ کو بتاؤں گا, جس وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ معاشرے کی تعمیر کے لیے ہمیں یہ حقائق سامنے لانے چاہیے. اور میرا 1% بھی کاوش اگر ہوئی, اور میں بتاؤں کہ اس وقت پاکستان کی عوام میں میرے جیسے بہت سارے لوگ اس طرح کے معاملات بھگت رہے ہیں. ہر دوسرا بندہ اگر میں کہوں, بلکہ میں یہ کہوں کہ 100 میں سے 70-80 افراد اس طرح کے مظالم اور اس طرح کے ظلم عدل و انصاف کے ایوانوں میں بھگت رہے ہیں, تو یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہوگی. نیکسٹ ایپیسوڈ میں حقائق آپ کو بتاؤں گا جو ہوش ربا ہیں, اور اس سے بھی سرپرائز ملے گا آپ کو کہ ہوا کیا ہے اور ہونے کیا جا رہا ہے. میرے ساتھ رہیے.